جنید آج ایک بڑی تکلیف دہ خبر میں نے دیکھی ہے، بخدا بڑی ذہنی پریشانی ہوئی ہے. پتہ نہیں کس شہر کا لکھا ہوا تھا کہ کوئی بدبخت بندہ کو اس کی بیوی نے اس کو کھانا لیٹ دیا ہے تو اس نے بیوی مار دی ہے یار، اس کو جان سے ہی مار دیا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیسا بے وقوف اور جاہل آدمی تھا یار. کو ہے بات کرنے والی پہ کھانا لیٹ ملا، اس میں کون سی اتنی قیامت آ گئی ہے بھائی. اس کے نزدیک یہ مردانگی ہے، میل شوونزم ہے، کیا بکواس ہے، کیا بےہودگی ہے یہ. ایمان سے ہی اس نے تو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جان سے ہی مار دیا. میں تو ویسے کو بیوی کو تھپڑ مارے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھٹے منہ تمہارا. یا لعنت ہے ایسی مردانگی پہ، عورت پہ ہاتھ اٹھانا. یہ کو پاگل پڑا ہوتا ہے کو بندیوں میں، یہ کو کئی مرد ایسے میں نے دیکھے ہیں، بلکہ ہر محلے میں ایک ادھا کر ایسا ہوتا ہے. بالکل پاگل پن ہوتا ہے، بالکل پاگل پن ہوتا ہے، اور پرلے درجے کا پاگل پن ہوتا ہے. دماغ میں کوئی ایسا پیچ ٹلا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اس طرح کی حرکت. اور ہم کسی نہ کسی انداز میں تم دیکھو کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس بات کو کنڈیم نہیں کرتے. اور یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ جسمانی تشدد والی جو بات ہے یہ دراصل ذہنی تشدد سے شروع ہوتی ہے. گھروں میں ہم عورتوں کو ذہنی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، اس پر ہم ایک احساس تفاخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے. اور خاص طور پر شوہر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی پہ روب جما کر اس کو یعنی ہیوملیٹ کر کے، اس کی تضحیک کر کے ایک عجیب قسم کی ایک تسکین محسوس کرتا ہے. یہ جو گندا کھیل ہے نا، یہ جو ذہنیت ہے، یہ جو یہاں تک پہنچتی ہے، پھر قتل پر، جسمانی تشدد تک جو ذہنیت پہنچتی ہے، اس کا آغاز اسی رویے سے ہوتا ہے کہ شروع میں ہم اس پر دباؤ ڈالتے ہیں اور دباؤ ڈال کر خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ یہیں سے اس کو جو کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، اس برائی کا جو علاج ہے وہ یہیں سے ہونا چاہیے. نہیں یار، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں بڑے بڑے پیارے دلوں والے، بڑی بڑی پیاری ذہنیت والے، کہ اگر بچے نے کسی جگہ پہ ایسا کو بیوی کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہے جو اوور ہے، انسانیت کے حوالے سے جو بری لگی ہے، تو بچے کے ماں باپ نے، لڑکے کے ماں باپ نے اسے بڑا سخت کڑے ہاتھوں لیا ہے، اس کو بڑا جھاڑا ہے کہ بدتمیزی نہ کرو بھائی، وہ بھی کسی کی بچی ہے، بالکل بالکل، وہ حیا کرو. جو دانا ماں باپ ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اس کے جو شوہر کے بہن بھائی بھی ہیں، اگر وہ کوئی عقل مت رکھتے ہیں تو پھر وہ یہ اس بات پر ضرور اپنے بھائی کا اور اپنے بیٹے کا کو ٹوکتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، اور ہم اس بات پر خوش نہیں ہو رہے، وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن یہ اچھے گھروں کی بات ہے. نہیں، میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا ضرور کہ ہم 100% یہ نہیں کہہ رہے کہ جی لڑکی کی غلطی نہیں ہو سکتی ہے غلطی یار، مگر اس کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں کو ڈیل کرتے ہیں. لڑکی سے یا بیوی سے یا عورت سے غلطی کا احتمال بھی اتنا ہی ہوتا ہے نا جتنا مرد سے ہوتا ہے. وہی نا جی، وہی نا، اپنی بہن سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی آپ کو غصہ ہو سکتا ہے، آپ کو ناراض ہو سکتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ڈنڈا پکڑ کے آپ عورت کو مارنے شروع کر دیں، وہ بے شک بیوی ہو یا بہن ہو. کوئی حیوانیت ہے، سادہ لفظوں میں حیوانیت ہے. اور کیا سر، اکثر جو مرد ہے نا وہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں برائیوں کو کور کرنے کے لیے اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں خواتین کے ساتھ. بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو. کو خامد رات کو جو لیٹ آتا ہے یا دوستوں میں بیٹھ کے جوا کھیلتا ہے یا یہ شراب نوشی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہی بدتمیزی کرتے ہیں اپنی خواتین کے ساتھ، اور ان کو اپنے یار دوست بھی چونکہ اسی طرح کے ان کے لفنڈر سے لفنگے سے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک بھی پہلوانی اور مردانگی یہی ہوتی ہے کہ بیوی کو ٹکڑی ہے. ہاں، اصل میں یہ پورے اس ایک شوہر کا جس نے اس درندگی کا مظاہرہ کیا ہے نا، وہ اس صرف ایک شوہر کا قصور نہیں ہے، اس پوری سوسائٹی کا بھی، اس پوری فیملی کا بھی قصور ہے جنہوں نے شروع میں اس کو کنڈیم نہیں کیا، اس کے رویے کو کنڈیم نہیں کیا. ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، اپنی فیملی میں، پورے خاندان میں، محلے میں یا جاننے والوں میں، جس شخص کا بھی رویہ یعنی وہ اس میں اگر فخر محسوس کرتا ہے اپنی بیوی پہ روب جما کے، ہم اس کو اپریشیٹ نہ کریں، اس کو کنڈیم کریں، اس کو یہ سمجھائیں کہ تمہارا رویہ جو ہے یہ کوئی قابل تعریف رویہ نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اور یہ اپریشیٹ کرنے والے لوگ جو ہے نا یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ. پڑھے لکھے لوگ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بچیوں کو سب سے پہلے تعلیم دلوانی چاہیے، سب سے پہلے لڑکوں سے پہلے بچیوں کو تعلیم یافتہ کریں تاکہ ان کو سینس آئے، ان کو عقل آئے، وہ پڑھی لکھی ہو، ان کو پتا چلے کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے. ورنہ یہ کم تعلیم یافتہ جو بچیاں ہیں بیچاری، اللہ پاک سب کی بچیوں کو خوشیاں دے اور اچھے نصیب کرے سب کے. وہ بیچاری ان پڑھ بچیاں جو ہیں وہ بڑی مسکینی والی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، پس پس کے بیچاری ساری زندگی گزار دیتی ہیں. لیکن اگر یہ مرد حضرات جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ ایک منٹ کے لیے سوچتے ہیں کہ کل کو ان کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی یہ کر سکتا ہے تو شاید یہ تھوڑا سا رک جائیں. اللہ تیری خیر کرے، اتنی عقل ہو تو نہ بھی یہ سوچیں تو ویسے بھی نہ ہاتھ اٹھائیں.
یہ دیکھو میں اپنی گفتگو میں تمہیں کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ میں تمہاری پرجائی سے بڑا ڈرتا ہوں، یہ ایک لاڈ پیار ہے بالکل. اور ایمان سے میں یہ باتیں بھی اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو خواتین بیچاری ہماری مائیں بہنیں سنتی ہیں ہمارا یہ شو اور دیکھتی ہیں، وہ اتنے میں خوش ہو جاتی ہے کہ ہائے ہائے یہ اپنی بڈی کو ڈرتا ہے. لو یہ ہے کوئی ایسی بات. حالانکہ عزیزی کو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. نہیں ڈر کس بات کا یار، میری بیوی کون سی کھروڑے مارتی ہے. میرا مطلب ہے باتوں کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں جو ایک حصے لطیف ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑخانی کرنا اور ہر وقت ایک دوسرے کو یہ مذاق کرنا کہ تم ڈرتے ہو، کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو. یار یہ بات مجھے ایک بڑے دانا بزرگ نے سمجھائی تھی. میں ایک دن ہمیں کھجا ہوا نا کہ مجھے سمجھانے لگا، کہتا ہوں میری بات سنو، تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا جی ڈر کس بات کا؟ کہتا لو آج کے بعد تم اپنی بیوی کو ایویں کسی وقت کہہ دیا کرنا کہ میں تم سے بڑا ڈرتا ہوں. لو اگر وہ تم سے بے تحاشا نہ ڈرنا شروع ہو گئی تو مجھے آ کے مارنا شروع کر دینا. اور واقعی اس بندے نے ٹھیک کہا تھا. اچھا میں جب سے یہ کہنا شروع ہوا ہوں نا کہ میں تم سے ڈرتا ہوں، وہ بیچاری مجھ سے ڈرنا شروع ہو گئی. بھلا کیوں؟ اس کو یہ ڈر پڑ گیا کہ یہ ڈرتا ہی رہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ مار کٹائی کو حل ہے گھر کی خوشحالی کا یا گھر کو سیدھا کرنے کا یا گھر کا سکون حاصل کرنے کا. انتہائی جاہلانہ یہ بات ہے کہ آپ بیوی کو کٹنا ہی شروع کر دیں. پھٹے منہ اس کرتوت کا. اس سے پہلے ہی کوئی بیٹھ کے صلح صفائی سے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے. اور وہ جو تم نے بات کی ہے نا کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، بہن بھائی جو ہیں، چھوٹے بڑے سارے، وہ انوالو ہو جانی چاہیے کہ بھائی ایک منٹ کیا بات ہے، کیوں ایسے کر رہے ہیں. اور شروع میں پہلے دن جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اوئے کہہ کے بلاتا ہے یا اس کی تضحیک امیز انداز میں اس کو بلاتا ہے، اسی وقت اس کی مذمت کی جانی چاہیے. نہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، فوراً منع کرنا چاہیے. ارد گرد پاس جو بہن بھرا ہوتے ہیں ان کو فوراً روکنا چاہیے کہ نہ بھائی اس طرح نہ کرو یار، عقل کرو. وہ بھی دل رکھتی ہے، وہ بھی ذہن رکھتی ہے، اس کے بھی محسوسات ہیں، عقل کرو کچھ. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.